پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیت المعمور سے بیت اللہ تک۔ ہم حج پر بات کریں گے آج۔ حج یعنی گناہوں سے معافی کی جرنی۔ اور حج پر بات کرنے سے پہلے دین کے اس اہم رکن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے بیت المعمور کیا ہے۔ یہ آسمانوں پر ہے اور یہ مقام سدرۃ المنتہا سے پہلے ہے۔ بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص گھر ہے، لیکن یہ انسانوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المعمور دنیا میں موجود ہے ہی نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر ہے، جس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور کی وساقتہ بالکل زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح ہے، اور خانہ کعبہ عالم ناسوت یعنی ہماری دنیا میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو کچھ تحفے جنت سے عطا کیے۔ ان میں سے ایک تحفہ حجرہ اسود بھی انہیں عطا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو وہ وہی مقام ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہیں۔ حضرت آدم آسمانوں پر بیت المعمور کا طواف کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ دنیا میں میں کس طرح آپ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، اس جگہ پر میرا گھر تعمیر کرو، جیسا کہ تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا، اور اس کا حج اور طواف کرو۔ شب معراج پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو شب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المعمور پر 70,000 فرشتوں کی جماعت کو طواف کرتے دیکھا۔ کچھ کو رکوع کی حالت میں دیکھا اور کچھ کو سجود کرتے دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ ہر روز 70,000 فرشتوں کا ایک لیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی نگرانی میں یہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری دوبارہ نہیں آئے گی جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو خدا کی عبادت کرتے اور رکوع و سجود کرتے دیکھا تو جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیسی عبادت ہے؟ نبی پاک کو فرشتوں کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ مانگ لیا۔ شب معراج کے بعد نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے مسلمان جو انبیاء کرام گزرے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادات کرتے تھے۔ حج فرض کیا گیا ان پر جو استعداد رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ مالی استعداد کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی استعداد کی بات ہے، یعنی تمام اسلام کے احکامات پر آپ پورے اتر چکے ہیں۔ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو چکا ہے، غیر اللہ سے پاک ہیں اور نفس مطمئنہ پا چکے ہیں، نفس پاک کر چکے ہیں۔ جب تمام مقامات پر کام ہو چکا ہو اور حاصل ہو چکے ہوں تو پھر حج پر چلے جائیے۔ لیکن جو نماز قائم نہیں کر سکا اور اپنی نیگیٹیوٹی پر قابو نہیں پا سکا، روزے نہیں پا سکا، یعنی روزے کی جزا اللہ پاک ہیں، حضوری قلب نہیں ہو سکی۔ دوستو، جب یہ تمام کام انسان کے اندر پورے ہو جاتے ہیں پھر حج کی استعداد مکمل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لوگ اپنی گمراہی پر خوش ہیں اور ہدایت نہیں چاہتے۔ کعبے کا ایک باطنی نظام ہے، پیارے دوستو، اسے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کعبے میں حاضری سے، کعبے والے سے جان پہچان پہلے بہت ضروری ہے۔ کامل ذات والے ہی اپنے سینے میں اللہ کو بسا سکتے ہیں، یعنی کہ ذات کامل ہونے سے ہی اللہ ملتا ہے۔ اس کے بغیر کعبہ کی بلڈنگ میں تو آپ داخل ہو گئے،
لیکن آپ اس کی رحمت میں داخل نہیں ہو پاتے۔ حضرت آدم جب دنیا میں اتارے گئے، انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا اور اس کا طواف کرتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، اس وقت اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ اوپر اٹھا لیے گئے اور طوفان کے بعد وہاں نشانی کے طور پر ایک ٹیلہ نمودار ہوا، اور بعد میں اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور عمارت تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب تک کئی بار اس عمارت میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کی جگہ وہی ہے جہاں پہلے دن سے تھی۔ اس کی بنیاد اور مقام اللہ پاک کے حکم پر رکھی گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک نہ پہنچ پاتا تو آپ تعمیر کے لیے ایک پتھر پر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے قدم مبارک کے نشان ظاہر ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر 2 مقامات پر کیا گیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو مقام نماز بناؤ۔ 4000 سال سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے ہے، لیکن دوستو، جس جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب تک موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں سے نور اور روشنی ختم کر دی ہے، لیکن اگر اللہ پاک ان کا نور ختم نہ کرتے تو مشرق تا مغرب تک کا حصہ روشن ہو جاتا۔ ناظرین، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں تو آپ کو صحیح معنوں میں مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہو۔ دوستو، یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے، جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیبی مرکز تھا۔ اسی شہر کے ایک گوشے میں ایک مرد خدا بزرگان خدا کے دلوں میں بندگان خدا کے دلوں کی کثافت دھونے کا مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ درویش نے حسب معمول مہمان کی تواضع کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے کہا، میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکوں۔ بزرگ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو تو اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے اپنے عقیدت مند کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ذات اقدس اپنے ایک ایک بندے کی کفیل ہو، اس نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا ہوگا۔ لیکن اس شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، آپ کا فیض صحبت درکار ہے، میں بڑی توقع لے کر حاضر ہوا ہوں، برائے خدا مجھے مایوس نہ کیجیے۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو، کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب ہے تم سفر میں نہیں تھے۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو کیا تم نے کوئی مقام قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔
درویش نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے منزل بہ منزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلاً خود بینی، بغض، حسد اور حرص و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کیا یا نہیں؟ درویش کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں پایا۔ تو درویش نے فرمایا، پھر تو تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو مراقبہ ذات باری کیا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے فرمایا کہ پھر تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ وقوف کے معنی ہیں ٹھہر جانا یا قیام کرنا۔ اسی طرح درویش نے اس شخص سے مسلسل کچھ سوالات کیے۔ وہ سوالات یہ ہیں، درویش نے پوچھا، جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟ اور دوسرا سوال تھا کہ جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذات باری کا مشاہدہ کیا؟ جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟ اور پھر جب تم منا میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ اور پھر جب تم رمی جماعت کی تو اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا تو درویش نے کسی تکلف کے بغیر کہا، میرے بھائی، تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا۔ واپس جاؤ اور دوبارہ اسی طرح حج کرو جس طرح میں نے تمہیں بتایا ہے، تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکو۔ دوستو، یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو چند بار تو ضرور سنیے گا تاکہ اس میں بتایا گیا پیغام آپ پر اور بھی واضح ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔